ویلکم بیک ٹو آور پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی، اور رانا نثار صاحب کی بڑی اہم گفتگو ایف بی آر کی پالیسیز کے حوالے سے. جی رانا صاحب، جی بات کر رہے تھے کہ ہماری چیمبر کیا کر رہا ہے. چیمبر، لاہور چیمبر یا پاکستان کے جتنے بھی چیمبرز ہیں، ان سب کے R&D ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ہماری بزنس جو بڑے بزنس ہیں، چھوٹے بزنس ہیں، ان کے مسائل پہ ہمارے پاس پورے مسائل کا حل موجود ہے. ہم ان کو جو رائے دیتے ہیں، جو تجاویز بھیجتے ہیں، وہ یہ لے لیتے ہیں، اور مگر اس کو امپلیمنٹ نہیں لاتے. پرابلم یہ ہے کہ آج میں نے اب جب لاسٹ یہاں پہ ہمارے سیکٹری کامرس، سیکٹری فوڈ، سیکٹری انڈسٹری اور مختلف لوگ جب آ رہے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جب تک آپ اس پاکستان کے اس والا پلر جو بزنس کمیونٹی کا جو پاکستان کے چلانے والا سسٹم ہے، اس کو آپ اپنے سسٹم میں نہیں رکھیں گے، اس کو بھی آپ اختیار نہیں دیں گے کہ اس کی بات جو ہے وہ مانی جائے اور وہ کمیٹی میں لائی جائے اور اس میں شامل کیا جائے، کنسیڈر کیا جائے. یہ نہیں کہ ہم تجاویز دے دیں اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ترقی نہیں ہونی. دیکھیں ہم 32 بلین پہ ابھی تک ایکسپورٹ پہ کھڑے ہیں، آج تک کھڑے ہیں، پچھلے 5 سال سے کھڑے ہیں. کیوں؟ کہ انڈیا آپ کے ساتھ والا اس نے یہ فیسیلیٹیٹ کر دیا اپنے ایکسپورٹر کو کہ جتنی بھی ان کی پروڈکٹس جائیں گی وہاں پہ رجسٹریشن ہوگی، وہ گورنمنٹ آف انڈیا اس کے اگینسٹ پیسے دے گا، اسے سپورٹ کرے گا. جی اس کو دیکھیں، اس کی وہاں پہ رجسٹریشن کی فیس ہے $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 ایک آئٹم کی مختلف. وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے آ کے وہ پیسے گورنمنٹ آف انڈیا اس کو دیتی ہے. پاکستان میں بھی ایسے ادارے ہیں، لیکن لیٹس سی ہمارے حمید اللہ خان صاحب انتظار کر رہے ہیں. حمید اللہ صاحب، ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی، اس پہ لاہور چیمبر میں ایک بہت بڑا ایک اویئرنیس سیشن ہوا. کمرشل بینکس کے، اسٹیٹ بینک کے GM تھے، پھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے اسٹیٹ بینک کے آف پاکستان کے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. ایک اویئرنیس اور ایک بڑا زبردست سیشن تھا. آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کا بھی ذکر کیا تو دس پاپ اپ ٹو مائی مائنڈ. سر، یہ ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی ہے کیا، اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا ہماری ٹوٹل جو ہے GDP پہ؟ دیکھیں عامر صاحب، ڈیجیٹائزیشن تو یہ ہے نا کہ آپ کی ہیومن انٹریکشن ختم ہو جائے. آپ گھر بیٹھے FBR کے کوئی بھی آپ کو سروس لینی ہے تو آپ گھر بیٹھے آپ نے 1 کلک پہ کیا ہے اور آپ کا کام ہو گیا. آپ رجسٹر ہونا ہے تو گھر بیٹھے ہو رہے ہیں. آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ کی ٹیکس آفس جو فیلڈ آفیسز ہیں ان کے پاس آپ کی کوئی انٹریکشن نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے اس کو کر رہے ہیں. یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے. لیکن اب FBR اس کو کس طرح لے رہا ہے؟ ٹریس ٹریک والی جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں، آپ بڑی کمپنیز کا کریں. اب انہوں نے جو ڈیجیٹل انوائسنگ والا اکراس دی بورڈ کر دیا ہے، ایک شاپ کیپر بھی اس سے اب اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس طرح بزنس چلا رہا ہے، تو وہ کہاں سے وہ سسٹم لگائے گا کہ وہ اکاؤنٹنٹ رکھ نہیں سکتا اور خود وہ کر نہیں سکتا. تو جو بھی پالیسی لے کے آنی ہے وہ اکراس دی بورڈ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ایک آپ پلاننگ ہوتی ہے، آپ ایک ٹائم لائن سیٹ کرتے ہیں، اور جو بزنسز کیپیبل اور ان کی کیپیسٹی ہو آپ ان سے شروع کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک جو شاپ کیپر ہے اس پہ بھی وہ پالیسی لگا دیں اور ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے اس پہ بھی لگا دیں. اسی وجہ سے کنفلکٹ آتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا ہراسمنٹ شروع ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہی. جو لوگوں کو آپ تنگ کرنے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں سوچے سمجھے بغیر. اب لاہور چیمبر ہے، ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم اتنی پروپوزلس پہ اتنی محنت ہوتی ہے، اب سے شروع ہو گئی ہے. یسٹرڈے میٹنگ ہوئی ہے کہ بجٹ پروپوزل جانی ہے 6 منتھ پہلے. ابھی FBR نے بھی ہو سکتا نہ شروع کی ہو. تو وہ جب اتنی محنت کے بعد ایک چیز جاتی ہے اور اس کا 2% صرف جو ہے نا شامل کریں، تو آپ یعنی وہ کر رہے ہیں نا، ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں جو لوگ اکانومی کے پہیے کو چلا رہے ہیں. پرابلم آ رہی ہے یا ہم بہت سارے بزنس مین اتنے سمجھدار نہیں ہیں؟ نہیں، اس میں FBR کے لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں. پرابلم وہی ہے، انڈیو بیوروکریسی کی جو انڈیو پاور ہے نا، اس وجہ سے ساری پرابلم ہے. سر لیکن میں ایک آپ کی نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ڈیجیٹلائزیشن کی. جی ایک ہر چیز جو ہے وہ آپ کے انڈر پورٹل آ جاتی ہے، آپ نے کچھ بھی چیز کرنی ہے. اب تو بہت ساری چیزیں میں ڈرائیونگ لائسنس، میں تھوڑا سا آپ کو نا اس میں اگر آپ آپ کا کوسچن نہیں، میں آپ کو ایک نا پریویس بتا دوں. جب شبر زیدی صاحب آئے تھے نا ایز اے چیئرمین FBR، تو اس وقت میں تھا، کچھ اور لوگ تھے. ہماری پہلی یعنی ابھی 1 ویک ہی ہوا تھا اس کو اپوائنٹ ہوئے، تو ہم نے کچھ پروپوز کیا تھا کہ سیل ٹیکس اس وقت نا فیلڈ آفیسز سے ہوتا تھا.
तो हमने लिख के दिया था कि जी ये जो है ना ऑनलाइन, जिस तरह NTN ऑनलाइन बन सकता है, तो सेल टैक्स के लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हो जाए। वो विद इन नेक्स्ट जो है ना 5 से 7 डेज उन्होंने किया। एक हमने ये प्रपोज किया था कि जो टैक्स ऑफिस के लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और वो ज़्यादातर टैक्स इवेशन पे काम कर रहे होते हैं। कंसल्टेंट जो प्रॉपर है वो हमेशा टैक्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो टैक्स इवेशन कभी अपने क्लाइंट को नहीं करता कि आप टैक्स चोरी करें। जो डिपार्टमेंट के अपने लोग कंसल्टेंट बने हुए हैं उनका क्या होता है कि जी हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं। हाँ, उस वजह से आपका बफर और मिडल मैन, बिल्कुल वो जाहिर है, वो इधर भी वो बैठे छोड़ के इधर भी वो है उधर भी वो है। इसी वजह से आपके मसले हैं। इसी वजह से जो जेन्युइन टैक्स पेयर है वो तो टैक्स दे रहा है 60% तक, और जो नहीं दे रहा, जो इनके साथ है वो इंटरनल एफिलिएशन। देखिए ना, आपकी पैरेलल इकोनॉमी खुद FBR कह रहा है कि आपकी तकरीबन 5000 अरब जो है ना नॉन GST इकोनॉमी रन कर रही है। सर मेरी तो कैलकुलेशन में ये है कि पाकिस्तान की जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो ब्लैक इकोनॉमी है, शायद हमारी असल इकोनॉमी से नहीं आप ब्लैक नहीं कर सकते, नॉन डॉक्यूमेंटेड है, ब्लैक नहीं है। जब नॉन डॉक्यूमेंटेड होती है तो वो नहीं, अब्दुल्ला साहब उसको और क्या कहेंगे, ब्लू तो नहीं कह सकते। नहीं वो दो सर डिजिटलाइजेशन पे ही जो बात हो रही थी, तो एक हमारी डिजिटल इकोनॉमी, What is the considerable volume for this digital economy? तकरीबन आप क्या समझते हैं कि जैसे $420 बिलियन की हमारी डिक्लेयर्ड इकोनॉमी है, प्रॉब्लम पता है आमिर साहब, डिजिटल इकोनॉमी का भी कोई वॉल्यूम जो है डेफिनेटली। अब लास्ट जो गवर्नमेंट थी ना रजीम चेंज से पहले, उसमें रजाक दाऊद साहब इस पे ह्यूजली काम कर रहे थे, जो कि फिर स्टकअप हो गया। हमारी चूंकि कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है ना, हम किसी की अच्छी बुरी चीज़ जो है ना स्टकअप करके इसका नाम ना आ जाए। तो हमारा इस वक्त आपका 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यंग जनरेशन है। आप थोड़ा सा उसको इक्विप करें, एक्सप्लोर करें और उनको राइट पाथ पे डालें, तो आप इंडिया से ज़्यादा जो है ना आपकी डिजिटल इकोनॉमी खड़ी हो सकती है, आपकी IT सर्विसेज हो सकती हैं। तो उनकी तो डिजिटल इकोनॉमी, वो तो कहते हैं हमारी IT एक सेक्टर है, डिजिटल इकोनॉमी का एक सेक्टर है। बिल्कुल डिजिटल इकोनॉमी इज अ बिग सब्जेक्ट। राना निसार साहब, ये आपने इफेक्टिस का भी कहा, लहर प्रोग्राम का भी कहा, तो ये जो पार्किंग एक इतना बड़ा इशू है अंदरूनी शहर का, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ह्यूज कम्युनिटी, 45,000 लोगों के आप जो हैं वो लीडर हैं। तो सर ये जो एक बंदे की एक शॉप पे अगर 5 मुलाजिम हैं, 5 मोटरसाइकिलें लगाएं, तो ये तकरीबन कोई 2 लाख मोटरसाइकिल की पार्किंग का इशू बन जाता है इसी एरिया में। इसमें गाड़ियाँ शामिल नहीं हैं, और हालांकि ये कार होल्डर भी है, इनके पास गाड़ियाँ भी हैं। तो इतना बड़ा जब पार्किंग इशू हो, तो ये चांद प्लाजो से तो ये पूरा नहीं हो सकता। देखें, ये आज ये हम प्लानिंग करने चले हैं, ये हमें 20 साल पहले इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी। हमने जो उन चीज़ों की तरफ गए ही नहीं जहाँ पे हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनको डेवलप करना चाहिए था। नॉन रेवेन्यू जहाँ पे रेवेन्यू का ताल्लुक ही कोई नहीं है, हमने उधर अपने पैसा लगाया। हमने जहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी आपको फ़ायदा दे रही है, जितना रेवेन्यू आपको दे रही है, आपने उसको फैसिलिटेट करना था। चाइना क्या करता है, चाइना ने बिज़नेस कम्युनिटी को जितना फैसिलिटेट किया है, आज देखें उनकी एक्सपोर्ट कहाँ पे है और हम कहाँ पे खड़े हैं। बात ये है कि ये जो आज काम हो रहा है, ये लोग तो उसमें खुश हैं कि 500 गाड़ी की एक जगह पे बन रही है, 500 की एक जगह पे बन रही है, पार्किंग वो मोची दरवाज़ा पार्क में बन रही है, मगर इसको बहुत पहले होना चाहिए था। थैंक पे अभी मरीम नवाज़ ने ये इनिशिएटिव लिए हैं। मैं समझता हूँ कि जो बाकी आप चीज़ें कह रहे हैं, जो एक ग्रुप से तो इनके मामलात कुछ हो रहे हैं, वो भी कोई अभी तक एग्रीमेंट में नहीं आए। दूसरा ग्रुप जो है, जो अभी नहीं मान रहा, ओपोजिशन साइड, वो उसको भी मैं समझता हूँ गौर रियासत एक माँ का दर्जा रखती है। मैंने नहीं समझता कि किसी में फ़र्क रखना चाहिए, उनको भी बिठाएं, उनको भी इंगेज करें। अच्छा, उनकी तजावीज़ लें, कोई कुछ अपनी मनवाएं, कुछ उनकी माने। हमारे पास हैं सॉल्यूशंस। इसी जगह पे जो ब्यूरोक्रेसी का प्लान है, हम इससे 70% कम में आपको यही चीज़ बना के दे सकते हैं, इसी को प्लान कर सकते हैं। मगर क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जो जिसने कभी कारोबार किया ही नहीं, जिसने कोई इन्वेस्टमेंट की ही नहीं, उनको क्या पता हो कि कारोबार किस तरह करना है, इसको किस तरह फैसिलिटेट करना है।
میں آپ سے یہی بات کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ جب تک آپ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کریں گے یہ مسائل جو کہ تو رہنے ہیں، اسی طرح ہی یہ لوگوں کے مسائل رہیں گے. اور اب بیوروکریسی، اب 5 ارب روپے کا موچی دروازے کا پروجیکٹ ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ وال جو بنا رہے ہیں سرکولر روڈ پہ، اس کے ان سائڈ آپ ساری شاپس دے دیں. یس، ساری شاپس ان کو دے دیں. آپ نے وہ ایریا خالی رکھنا نا، ادھر ان سائڈ آپ شاپس بنا دیں اور ان کو وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. آپ کو 60 فیٹ نیچے جا کے بلینز آف روپیز لگا کے آپ نے اس اسٹرکچر کو، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی آگ لگ جاتی ہے تو بڑا ایک ڈینجرس صورتحال ہے. تو ہم اس کو اگر وال کے ان سائڈ ساری شاپس بنا دیں تو یہ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور آپ کے جو پارک ہیں یہ اوپن ہو جائیں گے، خوبصورتی بھی آئے گی، پارکنگ پلازاز بھی بن جائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے. I have to go for a quick suggestion because it's in last minute. حمید اللہ خان صاحب، جو ٹیکس کی پرابلم آ رہی ہے، جو ڈیفیشنسی ہے ہماری ریکوری میں، اس کو کور کرنے کے لیے کوئی کوئکلی آپ کو گورنمنٹ کو کوئی پرپوزل، ون شوٹ پرپوزل دینا چاہیں؟ آپ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا، اور آلریڈی اکنامک پلان جو ہے نا اسٹیک ہولڈرز نے دیا ہوا ہے، لاہور چیمبر سے بھی گیا ہوا ہے، باقی چیمبرز نے، آل پاکستان چیمبرز نے مل کے بھی دیا ہوا تھا کہ اکانومی کو آپ پالیٹکس سے علیحدہ رکھیں اور جو روڈ میپ انہوں نے دیا ہوا ہے اسی کو آپ امپلیمنٹ کر لیں تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی بڑھ جائے گا، آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ جائے گی، آپ ڈیٹ بیس اکانومی سے آپ اکنامک ایکٹیویٹی بیس اکانومی بن جائیں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا. رانا نثار صاحب نے بڑی ویلیوبل سجیشنز دی، حمید اللہ خان صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں، ان کی بھی اکانومی پہ، ٹیکس پہ. انہوں نے کہا کہ ٹیکس میں وہ جو مڈل مین وہی ہیں جو کہ بیسیکلی آفیسز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جو ٹیکس کو ٹیکس ایویشن کی طرف جاتے ہیں، ٹیکس پیمنٹس یعنی ٹیکس پے کرنے کی طرف نہیں جاتے. بڑی خوبصورت بات کی ان کی، اور آئی ول بی ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ آپ کا فیڈ بیک آئے. آپ کا ہوسٹ عامر علی فرام دا پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس. سی یو نیکسٹ ٹائم.